اذان کی ایسے سمجھ لیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے. بھی آیا کہ اگر کوئی بندہ یا کسی مسجد میں اذان نہیں ہوتی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی جماعت کے ساتھ نماز بندہ پڑھتا ہے نا، تو مسجدوں میں تو 5 وقت اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر بالفرض نہیں دیتا کوئی اذان تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں؟ یہ ہے سوال. اور شرعی حیثیت اذان کی کیا ہے تو آج سنتے ہیں. دوسرا سوال یہ ذرا اہم ہے، کیا عورت جو ہے اذان دے سکتی ہے محمد کے نہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے. کیا نام ہے چینل کا بھائی؟ اس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں، شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکے. صبح ہم نے مسئلہ پڑھا تھا سر، اذان کسے کہتے ہیں، یہی پڑھا تھا. اور اذان کا جو ہے بھائی کب شروع ہوئی، اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اور سب سے پہلے اذان کس نے دی، اور اذان کے الفاظ کون کون سے ہیں. پچھلے سبق میں یہ سارا کچھ کیا ہوا جی؟ اذان کی ایسے سمجھ لیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی کون کہہ رہا ہے جی پتا ہے؟ بتائیں جی. کون بول رہا تھا جی پتا ہے؟ جی بتائیں جی. سب لوگوں کو نماز کے لیے اور بھائی شرعی حیثیت پوچھیں. یہ تو اذان کیا ہے یہ اس کا جواب دے رہے ہیں آپ. میں پوچھ رہا ہوں کہ شرعی حیثیت کیا ہے. بیٹھ جاؤ. بھی آیا کہ اگر کوئی بندہ یا کسی مسجد میں اذان نہیں ہوتی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی جماعت کے ساتھ نماز بندہ پڑھتا ہے نا، تو مسجدوں میں تو 5 وقت اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر بالفرض نہیں دیتا کوئی اذان تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں؟ یہ ہے سوال. اور شرعی حیثیت اذان کی کیا ہے تو آج سنتے ہیں. شرعی حیثیت اذان کی سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے جی؟ یعنی ضروری ہے. اور اگر بلکہ بعض نے یہ کہا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ اگر ایک بستی ہے یا ایک یہ محلہ ہے، کسی ایک جگہ پر اذان دے دی جائے تو سب کی طرف سے کیا ہوگی جی؟ ادا ہو جائے گی. اگر پوری بستی میں سے پورے محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی اذان نہیں دیتا تو پھر سب کے سب گناہ گار ہوں گے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ. شرعی حیثیت کیا ہے جی؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. دوسرا سوال یہ ذرا اہم ہے، کیا عورت جو ہے اذان دے سکتی ہے محمد کے نہیں؟ کیوں محمد؟ عورت اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں دے سکتی؟ وجہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا اذان دیتے ہوئے عورت کو؟ چلو یہاں تو نہیں دیکھا، ویسے آپ کو پتا ہے کہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتی؟ وجہ اس کی
पोलागी जी कहते हैं दे सकती है, आपने देखा कहीं पे? तो फिर आपने कैसे कहा नहीं दे सकती है? तो आधे कह रहे हैं दे सकती है, आधे कह रहे हैं नहीं दे सकती। तो जो कह रहे हैं कि नहीं दे सकती वो ठीक है। क्या है जी? वो ठीक है। औरत जो है ना अजान दे सकती है ना इकामत पढ़ सकती है। अगर औरत अजान देगी तो गुनाहगार होगी। अगर किसी औरत ने ऐसे ही जनाबे वाला किसी बाबे से स्पीकर खींच कर कहा कि बाबा जी साइड तो जो अजान मैं देनी है, हाँ जी, तो औरत अजान नहीं दे सकती, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है। औरत का माना मैंने आपको बताया था पहले। औरत की आवाज भी औरत है, यानी पर्दा है। अगर जाहिर सी बात है, अगर औरत अजान देगी तो वहां पूरा मोहल्ला ही मस्जिद जा जाए। चलिए मस्जिद जा जाते, बड़ी प्यारी आवाज, पतली जी आवाज, क्या बात है। हाँ जी समझ आई बात? औरत जो है ना अजान दे सकती है ना इकामत पढ़ सकती है। अगर किसी जगह पे औरत ने अजान दे दी कि तो उसका यादा जरूरी है, यानी अजान नए सिरे से दोबारा पढ़ी जाए। समझ आ गई बात जी? जी पता चल गया जी? पढ़ सवाल जवाब जरा। जी 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 जी। सवाल, अजान की शरई हैसियत क्या है? जवाब, सुन्नत मुअक्कदा है। सवाल, क्या औरत अजान दे सकती है? जवाब, औरत ना अजान दे सकती है ना इकामत पढ़ सकती है। अगर देगी तो गुनाहगार होगी। अजान का इयादा जरूरी है। पता चल गया जी? अब आपको शुरू में बता दिया कि नमाज के लिए अजान देना सुन्नत मुअक्कदा है। क्या है जी? सुन्नत मुअक्कदा है। या यूं बना लें कि अगर यानी पूछा जाए आपसे कि पंजगाना नमाज के लिए जो अजान दी जाती है उसका क्या हुक्म है, तो क्या हुक्म है? यही कहेंगे सुन्नत मुअक्कदा अलल। कल से मैं अगर आपको पूछूं या महीने बाद पूछूं तो आपको आना चाहिए कि पंजगाना नमाज के लिए जो अजान दी जाती है उसका शरई हुक्म क्या है, तो आप बताएंगे कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। और पंजगाना नमाज के लिए इसकी शरई हैसियत तो यही है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, लेकिन इसका हुक्म जो है वो वाजिब की मिसल है, मिसल वाजिब है। यानी जिस तरह वाजिब का हुक्म है वो इसी तरह इसका हुक्म है। इस पे ताकीद है सुन्नत मुअक्कदा पर। समझ आई बात? हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, वो फरमाते हैं कि अगर किसी शहर या बस्ती के सारे लोग अजान को तर्क कर दें, अजान को छोड़ दें, तो मैं उनसे किताल करूंगा, यानी कि झगड़ा करूंगा, लड़ांगा उनके साथ। क्यों भाई? क्यों सारे जनाबे वाला अजान को छोड़ रहे हो? क्यों गुनाहगार हो रहे हो? मां मोहम्मद फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ क्या करूंगा? झगड़ा करूंगा, किताल करूंगा। और अगर कोई एक छोड़े, यानी कि ये तो सबकी बात की ना पहले उन्होंने, यानी पूरी बस्ती वाले छोड़ दें तो उनके साथ मैं क्या करूंगा? झगड़ा करूंगा, किताल करूंगा। और अगर कोई एक बंदा छोड़े, हाँ जी, उसको मैं मारूंगा। क्या करूंगा? या उसको मैं कैद कर दूंगा, हाँ जी, जेल से सिटांगे जनाब।
بہرحال اذان کی بڑی فضیلت ہے اور اذان دینے والے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. قیامت کا جب دن ہوگا نا روز محشر میں مؤذن جو ہیں وہ اونچے ہوں گے, ان کی گردنیں جو ہیں واضح نظر آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ ان کی گردنیں لمبی ہو جائیں گی جناب, فضیلت کی وجہ سے, عظمت, مقام, احترام اور مرتبے کے لحاظ سے وہ واضح نظر آئیں گے مؤذن جو دنیا میں اذان دیتے ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں جی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور خاص بندے ہیں. حی علی الصلاۃ, کیا معنی اس کا جی؟ آؤ نماز کی طرف. سبحان اللہ, کتنا پیارا معنی ہے. اور حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, یعنی کہ کامیابی کی طرف. اس کے بعد اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کتنے پیارے ہیں الفاظ. ہاں جی, تو چونکہ اس میں تکرار ہے پھر دو دو مرتبہ کہنے پڑتے ہیں. ہاں جی, تو آپ سب کو اذان آتی ہے؟ اب پتہ چل گیا اذان کا جی. اذان وہ بندہ دے کہ جس کے تلفظ بھی اچھے ہوں اور جس کی آواز بھی پیاری ہو. اس بندے کا حق سب سے پہلے ہے. کس بندے کا حق؟ جس کے تلفظ اچھے ہوں. یعنی اگر دو بندے کھڑے ہیں, ایک بندہ جناب والا اس کے داڑھی ہے اور ایک بندہ داڑھی کے بغیر ہے, پھر جو داڑھی والا ہے وہ اذان دے. ہاں جی, اور اگر دو بندے کھڑے ہیں دونوں کی داڑھی نہیں ہے, ان دونوں اذان دینا چاہتے ہیں, پھر کیا کریں؟ پھر ان میں سے وہ بندہ دے جس کی آواز اچھی ہے, جس کے تلفظ اچھے ہیں, جس کی آواز پیاری اور خوبصورت ہے, وہ بندہ اذان دے. ہاں جی, اور اچھے طریقے کے ساتھ لاہن جلی اور خفی کی رعایت کرتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح پہلے بتایا تھا کہ اللہ اکبر, ہاں جی, اس طرح نہیں کرنا. سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں جی, اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات؟ تلفظ کے ساتھ. ہاں جی, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ. اچھا, یہاں پہ غلطی کرتے ہیں, پڑھ دیتے ہیں, یہ یا مشدد ہے. پتا ہے آپ کو کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے کسی کو؟ قاری سے بتائیں صحیح سے. ہاں جی, تو لوگ اس کو مشدد نہیں پڑھتے, کیا پڑھتے ہیں؟ حی, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ لفظ ہے. کیا جی؟ اسی طرح حی علی الفلاح. ہاں جی, تو یہاں بھی غلطی کر جاتے ہیں آپ. حی علی الصلاۃ, حیا 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 حیا, حبیبی حیا حیا. بہرحال یہ ہنسنے کی بات نہیں, بڑی اہم اور ضروری بات ہے. اذان کو اس کے تلفظ مخارج کے ساتھ دینا بالکل ضروری ہے, اور جو لاہن جلی کرے گا تو ایسے بندہ حرام کا کام کر رہا ہے, اور جو اس طرح اذان دے گا اس کی اذان حضور کو نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھے. سمجھ آئی بات؟ چند چیزیں پڑھی ہیں, دو چار چیزیں اور ہیں, انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ.